وسلم۔ جو دبا سکو تو صدا دبا دو، جو دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی۔ جناب صدر ذی وقار، معزز اساتذہ کرام اور مہمان گرامی، اور اندھیری رات میں چٹکتی کلیوں مہکتی پھولوں، میرے ہم مکتب بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ایوان میں مجھے جس موضوع پر بولنا ہے وہ ہے یارانی جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کس کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب والا، کشمیر جنت نظیر 80% مسلمانوں کا مسکن، جسے یاروں نے فردوس بر روئے زمین کہا، مملکتی خداداد کے ساتھ تاریخی اور جغرافیائی رشتہ، ایمانی اور روحانی ناتا واقعی ہماری شہرک ہے، جہاں سے نکلنے والے تمام دریا پاکستان میں گرتے ہیں، جن کے آبی حیات سے ہمارا یہ چمنستان آباد ہے۔ علامہ مرحوم نے عرض کشمیر کو ایرانی صغیر قرار دیا، اس کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اسے محکوم، مجبور اور فقیر گردانہ اور بارگاہ عزتی میں دست بدوا رہے۔ توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ جناب والا، آج روئے زمین پر سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ الجھا ہوا اور سب سے خطرناک مسئلہ یہ تنازع کشمیر ہے، جو اگلتی ہے نہ نگلتی ہے۔ پاکستان کے عوام نے کشمیر کے مسئلہ میں آنکھ کھلی ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کشمیری حالات جنگ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بدقسمت مسلمانوں کا خطہ ہندو بنیے کی گرفت میں ہے، اکثریت پر اقلیت کا قبضہ، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑی دہشت گرد، ہر گھر مورچہ، ہر گلی میدانی جنگ، ساری جنگیں، ساری لاشیں، سارے قیدی، سارے مہاجر، یتیم بچے، ابدان چیتڑے، سب میرے مسلمانوں کے ہیں۔ مکین اپنے مکانوں میں محصور، زندگی کو ترس رہے ہیں۔ آدم کی بیٹیاں نیلام، امن عالم کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں، کہاں گئی سلامتی کونسل کی قرارداریں؟ مر گیا دنیا کا عدالتی نظام، سو گیا عالمی ضمیر، خون بہتا ہے وہاں اڑ رہی ہے یا شراب، گونجتے ہیں وہاں رجس یا چہکتے ہیں رباب، بوٹیاں اڑتی ہے وہاں بن رہے ہیں یا کباب، مار کے وہاں موت کے زندگی مست خواب، مفلسی وا سر بکپ ایشیا خانہ خراب۔ اس طرف سے یہ سوال اور اس طرف سے یہ جواب۔ جناب والا، میں مانتا ہوں اور بحیثیت مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کافر کے لیے تو رب کائنات نے دوزخ بنائی ہے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ کشمیر اگر جنت ہے تو جنت میں طوفان کیوں ہے؟ جینے کا حق تو حیوان کبھی ہے۔ ہر دن ابلتا ہوا کربلا جس میں حسین نہیں انسانیت مر رہی ہے۔ جناب صدر، میرا کشمیر بہت اکیلا ہے، چنار وادی لہو رنگ ہے، بھائی کے سامنے بہن اور سسر کے سامنے بہو کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ آدم کی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کی راہ تک رہی ہے۔ چاہوں تو اس داستانی ظلم و ستم کو جہلم اور نیلم میں بہا دوں، واسطہ دوں اپنے بھائیوں کو کہ دیبل میں پھر عصمتیں لٹ رہی ہے، لیکن جناب والا میرے بھائی اور نوجوان خواب خرگوش میں ڈوبے، امت کے تصور سے نابلد، شراب و کباب کے دل دادا، سر پر رنگ لگائے، جینز پہنے، سلنسر اتار کر، کان پھاڑتی آوازیں نکال کر، دبڑتی جوانی کے ولولے، فیس بک، ٹویٹ، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے سٹیٹس پر، ٹک ٹاک کے گانے، مزے لے لے کر بالی ووڈ کے منورنجن، انہیں کون جگائے، انہیں کون سنائے؟ جہاد کا ترانہ، نعرہ مستانہ، جذبہ مومنانہ، کہ جس دت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جناب صدر، میں مایوس نہیں ہوں،
جنگل شیروں سے خالی نہیں ہوتا، رات کتنی ہی طویل ہو اس کے آخری سرے پر سویرا ضرور ہوتا ہے۔ میرے حلقے سخن میں ابھی زیری تربیت ہے وہ گدا اور فقیر جو ایمانی جذبے سے سرشار، جذبے جہاد اور شوق شہادت لیے عزم و ہمت کے پیکر، پاکیزہ جوانیاں، رات کے غازی دن کے مجاہد جو حرام نہیں کھاتے، نماز نہیں چھوڑتے، جو زلزلہ بن کر گرے گا اور بجلی بن کر چمکے گا، پھر ہوگا سب کی مان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بس ماچس کی ایک تیلی گرنے، ایک ناش کے تڑپنے اور ایک پتھر اٹھنے کی دیر ہے، پھر دیکھنا اللہ کے دین کے سپاہی، محمد عربی کے غلام سرحدیں پار کر جائیں گے، کیونکہ یہ محبتوں کے معاملے ہیں، ارادتوں کے سلسلے ہیں، عقیدتوں کے مرحلے ہیں اور شہادتوں کی منزلیں ہیں۔ قدر منزلت میرا وجدان یہ کہتا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں، شمیلم کے پروانوں میں کل کے قدیر بھی ہے، ملک کے تقدیر بھی ہے، بٹی شبیر بھی ہے، ان میں شیر خان بھی ہے، راشد منہاج جیسے مردی میدان بھی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔